سبيل الدموع سبيل مريح۔ ارباب و علم و دانش، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب میڈیا چینل کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے مختلف اقوام اور مختلف مذاہب میں تاریخ یعنی ڈیٹ کا رواج کیسے رائج کیا گیا۔ اور دوستوں، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے وہ ایک مفصل اور مدلل گفتگو ہو، نہ کہ قصے کہانیاں اس میں شمار کی جائیں۔ اور ہماری یہ بھی کوشش رہے گی کہ آپ کو پورے ریفرنس کے ساتھ کوئی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے اور آپ اس کو صحیح انداز میں آگے بھی پیش کر سکیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں امام زہری اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے کہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے اور ان کی اولاد ادھر ادھر پھیل گئی تو ان کی اولاد نے حبود آدم کے واقعے سے تاریخ کا شمار کیا، اور یہ تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک جاری رہی۔ پھر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے غرق کے واقعے تک تاریخ کا شمار کیا۔ پھر طوفان کے واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے تک تاریخ شمار ہوتی تھی۔ پھر اس واقعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت تک، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک، پھر وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک، پھر وہاں سے بعثت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر بعثت عیسیٰ سے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ تک سلسلہ جاری رہا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا جو رواج امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے یہ یہود کے مابین رائج تھی۔ محدث امام شابی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا بیان ہے کہ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اضافہ ہوا اور وہ زمین کے مختلف حصوں اور خطوں میں پھیل گئی تو لوگوں نے حبود آدم علیہ السلام سے تاریخ مقرر کرنا شروع کی، جو کہ طوفان نوح تک چلتی رہی۔ اور ابن کلبی کا بیان ہے کہ قبیلہ حمیر کے لوگ طباع یعنی بادشاہوں سے تاریخ شمار کرتے تھے، اور قبیلہ غسان کے لوگ صد یعنی بند کے ٹوٹنے کے واقعے سے تاریخ لکھتے رہے، اور اہل صنعاء کی تاریخ حبشہ والوں کے غلبے کے واقعے سے لکھی گئی۔ پھر اہل فارس کے غلبے کا واقعے سے چلتی رہی یہ تاریخ۔ پھر عرب کے لوگ مشہور دنوں سے تاریخ کا اجرا کرتے تھے، جیسے جنگ بسوس، جنگ داجس، جنگ غبرہ وغیرہ وغیرہ۔ ابن ہشام نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے کہ اہل تاریخ دارا بن دار کے قتل سے اہل فارس کے غالب آنے کے واقعے تک چلتی رہی، اور رہے قبطی تو انہوں نے اپنی تاریخ بخت نصر سے فلا بطرہ تک چلائی جو مصر کی ملکہ تھی، اور یہود نے بیت المقدس کی ویرانی و بربادی کے واقعے سے تاریخ چلائی، اور عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو کہ رفع کا واقعہ کہلاتا ہے اپنی تاریخ چلائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس یعنی ایرانی لوگوں میں کوئی بادشاہ مر جاتا اور دوسرا کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا تو یکے بعد دیگرے اسی سے تاریخ مقرر کرتے تھے اور پچھلی تاریخ کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی لوگ اسکندر ذوالقرنین کے عہد سے تاریخ لکھتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آج بھی اسی پر قائم ہیں، اور فارسی لوگ اپنے بادشاہوں کے عہد سے تاریخ لکھتے تھے، اور میرے علم کے مطابق آج وہ لوگ یزدگرد بن شہریار کے عہد سے تاریخ لکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا بادشاہوں میں آخری بادشاہ تھا جو بابل و مشرق پر حکمران تھا۔ خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں عبدالعزیز بن عمران کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں کی ایک تاریخ ہی رہی ہے۔ وہ اول زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے کے وقت سے تاریخ لکھتے تھے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے قوم پر بددعا کے واقعے سے تاریخ رکھنے لگے، اور پھر طوفان کے وقت سے شمار کرنے لگے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلائے جانے تک جاری رہا۔
پھر لوگ اسی واقعے سے تاریخ لکھنے لگے اور بنو اسماعیل نے تعمیر کعبہ سے تاریخ لکھی۔ خلیفہ بن خیاط نے انہی عبدالعزیز بن عمران سے اور ابن کثیر نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ بنو اسماعیل تعمیر کعبہ سے تاریخ شمار کرتے تھے، اور یہ بات برابر جاری رہی یہاں تک کہ کعب بن لوی کی موت ہو گئی، اور پھر اس کی موت کے وقت سے تاریخ لکھنے لگے یہاں تک کہ ہاتھی والا واقعہ پیش آ گیا، اور پھر اسی سال سے تاریخ لی جانے لگی۔ پھر مسلمانوں نے ہجرت کے سال سے تاریخ رکھی۔ دوستو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ اسلام سے پہلے مختلف اقوام اور مختلف مذاہب میں تاریخ کا رواج کیسے رائج ہوا، ہماری اگلی ویڈیو اسی تسلسل کی کڑی ہے، یعنی اسلام میں تاریخ کا رواج کیسے رائج کیا گیا اور یہ کس طرح ہم تک پہنچی، جسے آج کل کے دور میں ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا کیونکہ بہت ہی انفارمیٹیو قسم کی ویڈیو ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو میری اصلاح لازمی کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبيل الدموع سبيل